حضرت بابا فریدالدین مجھے شکر رحمتullah تعالی علیہ آپ دلی میں رہتے تھے اپنے مرشد شیخ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ۔ تو ایک بندہ دور سے کہیں آیا تو اس نے بابا صاحب سے کہا فلانے محلے جانا ہے۔ فرمانے لگے مجھے نہیں پتا اس کا۔ کہنے لگا آپ دلی میں نئے آئے ہیں؟ فرمایا نہیں سالوں بیت گئے۔ تو کہا پھر آپ کو اس محلے کا نہیں پتا؟ کہنے لگے دو گلیوں کا پتا ہے، ایک قطب کے گھر جاتی ہے دوسری واپس آتی ہے، تیسری کا نہیں پتا۔ تو فارغ لوگ ہیں جو گھومیں گے، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، ہماری تو جو ڈیوٹی ہے ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ زندگی میں اوقات کا اتنا ضیاع ہے، اتنا ضیاع ہے، حد ہو گئی۔ ہمارے بزرگوں نے جو وہ کتابیں لکھ گئے جو ہم سے پڑھی نہیں جاتی، اتنی بڑی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 1000 کتاب لکھی، اور ایسے نہیں لکھ دی کہ 4 کتابیں رکھی تو 5ویں اس میں سے نکل آئی، بلکہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کو کھولا جائے تو کئی جلدوں میں کتابیں بنتی ہیں۔ ایسے لکھا مینج تھا، وہ وقت پہ اٹھتے تھے، وقت پہ سوتے تھے، وقت پہ جاگتے تھے، وقت پہ نماز پڑھتے تھے، وقت پہ سارے کام کرتے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نہیں رحمت اللہ علیہ قرآن مجید کی تفسیر لکھنے بیٹھے تو ایک پارے کی ایک جلد لکھی، 8 جلدوں میں حدیث کی شرح لکھی، سینکڑوں شاگرد بنائے، بے شمار ان کے عقیدت مند ہوئے، ان کی کتابیں انمول موتی۔ کسی نے کہا حضور سارا کچھ کیسے ہوا؟ کہنے لگے وقت نہیں ضائع کیا، وقت نہیں ضائع کیا۔ مفتی صاحب نا جب جمعے کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھتے تھے اور پہلی بات کرتے تھے نا الحمدللہ، لوگ گھڑی ٹھیک کرتے تھے، کہتے تھے لو بھی 1 بج گیا، مفتی صاحب بیٹھ گئے۔ یہ 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہوتے، بلکہ ایک سادی مثال، مفتی صاحب کی نماز سے 15 منٹ پہلے گھر سے نکلتے، آپ گزرتے تھے نا جہاں سے، تو ایک حویلی تھی، ایک ذمہ دار تھا، وہ اس نے بھینسیں رکھی ہوئی تھی، تو عصر سے پہلے تھوڑا سا بھینسوں والے لوگ دودھ دھونا شروع کرتے ہیں۔ مفتی صاحب جب سامنے سے گزرتے تو وہ ذمہ دار کہتا اپنے بیٹے سے پتر کٹا چھڑ دے، مفتی صاحب لنگ گئے نہیں۔ وہ کہتے ابا جی اجے تے دن کھلوتا ہے، کہتے دن نو چھڑ استاد لنگ گئے، وقت پہ جاتے ہیں لہذا وقت ہو گیا، تو اس طرح کر شروع کر دودھ دھونا۔ کہتے ہیں گھڑیاں کم ہوتی تھی، ہر بندے کے پاس ہوتی نہیں تھی، تو اگر گھڑی منگا کے بھی کبھی دیکھتے تھے تو واقعی 4:45 ہوتے تھے۔ اپنے معاملات کو لوگوں نے جب طے کر لیا، جب ان کا ارادہ بن گیا، جب وہ کام کرنے والے لوگ تھے، یقین کریں کئی لوگوں کو اپنے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہوتی جتنا ان کے پڑوسیوں کو ان کے بارے میں پتا ہوتا۔ اور کسی دانشور نے بڑی عمدہ بات کی تھی، اس نے کہا تھا ہمیں پڑوسی کے بچوں کی غلط حرکتوں کا پتا ہوتا ہے، اس کی غربتوں کا پتا نہیں ہوتا۔ یہ ذرا وقت پہ خیال کرتے ہیں کہ فلانا بچہ شرارت کتنی کرتا ہے، نہیں سوچتے کہ اس کی فیس بھی ادا ہوئی ہے کہ نہیں، انہوں نے روٹی بھی کھائی ہے کہ نہیں۔ اپنے وقت کو ہمیشہ اچھے انداز میں، حضرت معاویہ بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، کہتے اسکندریہ کی فتح کے لیے ہم لوگ گئے، فتح ہو گئی، واپس آئے تو دوپہر کا وقت تھا۔ وقت گرمیوں میں اکثر لوگ دوپہر کو بھی آرام کرتے، جب دھوپ کڑاکے کی ہو تو لوگ باہر نہیں نکلتے، ماتے سب لوگ مدینہ شریف میں آرام کر رہے تھے، گلیوں میں کوئی شخص بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، سمجھ گیا سب لوگ محو آرام ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے اطلاع دینی تھی کہ فتح ہو گئی، فرماتے میں بھی جا کے کسی کونے میں بیٹھ گیا، عصر یا مغرب کا وقت ہوا تو حضرت عمر سے ملاقات ہوئی، تو میں نے سلام کے بعد عرض کی حضور مبارک ہو، اللہ نے کامیابی دے دی، اسکندریہ کی فتح ہو گئی۔ حضرت عمر کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے، پھر فرمانے لگے یار میں تو تیرے انتظار میں تھا اور خیال تھا تو ظہر کے قریب آ جائے گا۔ عرض کی حضور میں آ گیا تھا پر سب لوگ سو رہے تھے، آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا، لہذا میں رک گیا کہ عصر یا مغرب میں بتاؤں گا۔ تو حضرت عمر کہنے لگے یہ تم نے کیا کیا؟ سویا کرتا تھا میں پر خلیفہ بننے سے پہلے، اب اتنا وقت کہاں ہے، اب تو ذمہ داری ہے، ذمہ داری سب سیاں رل پانی نو چلیاں، کوئی مڑ سی پار کے، جنہاں نے پار کے سر تے چایا وہ قدم رکھن ڈر کے، تو احساس ہونے نہیں دیتے، ذمہ داری ہے، جنہاں نے پار کے سر تے چایا ہے وہ قدم رکھن پر ڈر کے، احساس کہاں سونے دیتا۔ آپ فرمانے لگے تو دن کی بات کرتا ہے، میں تو رات کو تھوڑا سوتا ہوں۔ حضور کیوں؟ فرمانے لگے دن مخلوق کی خدمت میں رہتا ہوں، رات اپنے رب کی عبادت میں رہتا ہوں۔ وقت کہاں ہے بھائی اتنا؟ یہ بھی میرے کوئی دوست کہتے ہیں آج کل بور بڑے ہوتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں ہوتے ہوں گے بور، پر ہمارے پاس تو بور ہونے کا وقت ہی نہیں بچا، ٹائم ملے تو شاید بور ہوں، پر اتنا وقت کہاں سے لائیں؟ بور بھی ہونا ہے، تھوڑا وقت نکلے تو ہونا ہی کوئی نہیں، چاروں ناچار بھی لگے رہتے، اپنی ڈیوٹی کرتے رہتے، بور تب ہوں گے جب فارغ بیٹھے، زندگی کو فارغ نہ بتائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حدیث کے راوی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے، ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دن اعلان کرتا ہے، اس دن منادی ہوتی ہے، وہ دن اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے لوگو آج اگر کوئی کام کرنا ہے تو کر لو، میں آج آیا ہوں، آج کے بعد دوبارہ نہیں آؤں۔
آج یہ جو دن ہے نا، یہ آج کے بعد دوبارہ نہیں آئے گا میرے عزیز۔ آج جس کی تلاوت رہ گئی وہ رہ گئی، آج جس کی عبادت رہ گئی تو رہ گئی، آج جس نے استغفار کی تسبیح نہیں پڑھی تو اس کی رہ گئی، آج جس نے باقی قدم نہیں دبائے تو اس کی خدمت رہ گئی، آج جو رب کی بارگاہ میں جھکا نہیں تو یہ رہ گیا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضور یہ کام چھوڑ دے، کل کر لیں گے۔ آپ فرمانے لگے یہ کام کل پہ ڈال دوں گا تو کل والے کام کب کروں گا؟ جو کل میری ڈیوٹیاں ہیں وہ بھی تو میں نے کرنی ہے، تو آج کا کام کل پہ ڈالتا جاؤں گا تو کل والے کام کب کروں گا؟ ہم نے وقت ضائع کیا، ہمارے ہاتھ سے لمحات ریت کی طرح نکل گئے۔ بہت ساری ہماری ناکامیوں کی وجہ یہ بنی کہ ہم نے ٹائم ضائع کیا۔ بہت سارا پڑھ سکتے تھے، بہت سارا لکھ سکتے تھے، بہت ساری خدمتیں کر سکتے تھے، خاندان کو بڑا کچھ دے سکتے تھے۔ ہمارے تو دیہاتے میں وہ بوڑھی مائیں ہوتی تھی جو اگرچہ قرآن مجید مجہول پڑھتی تھی پر کو مقصد تو بنا لیتی تھی، کہتی تھی اب بیوہ ہو گئی ہوں ساری زندگی قرآن پڑھاؤں، کوئی لالچ نہیں ہوتا تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا، کچھ کوئی مقصد تو تھا، کوئی ارادہ تو تھا۔ اپنی زندگی بے ترتیب گزاریں گے تو خیالات بکھریں گے۔ آج نہ ہر تیسرا بندہ کہتا ہے نہ بس بس بڑے آپ، ہر چوتھا بندہ کہتا ہے دل میں بڑے بڑے خیالات آتے۔ اس نتیجے پہ پہنچا رنگ رنگ کی کہانیاں سن کے، رنگ رنگ کی سٹوریاں سن کے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، گمسان کا رن پڑا ہوا، جانے کون سچا کون جھوٹا کیا بن رہا ہے۔ یہ چیزیں ذہن میں اتنی پختہ ہو جاتی ہیں، بس بس خیالات ہی خیالات۔ وہ لوگ وہ اپنے مسلح کے ساتھ جڑے ہوئے جو اپنی تلاوت وقت پہ کرتے، جو وظائف وقت پہ پڑھتے، درود تاج اتنا سونا پڑھتے تھے، اتنا سونا پڑھتے تھے، پاکستان میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے تھے تو لگتا تھا گنبد خضرا سامنے موجود ہے۔ اتنے ذوق سے حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے تھے تو وہ لوگ سکون میں رہتے تھے، انہیں خوابیں اچھی آتی تھی، ان کے ذہنوں میں کوئی تناؤ نہیں تھا۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، آنے والے وقت میں سب سے زیادہ دوائی گردن کی درد کی کھایا کرے کہ 3 گھنٹے تو موبائل پہ جھکے رہتے ہیں۔ کیسے نظام آگے بڑھے گا؟ وقت کی میان سے جو ایک دفعہ تیر نکل گیا دوبارہ پلٹ کے اس میں داخل نہیں ہوگا۔ اپنے وقت کو بچا لیں، اپنے لمحات کو ہونے سے بچا لیں، یہ بڑے قیمتی ہیرے ہیں، یہ آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، آسانی دی ہے، فراغت دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رب کی نعمت ہے۔ اپنے بزرگوں کو کبھی دیکھتے ہیں نا، حضرت شیخ ابراہیم کہتے ہیں قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ شدید بیمار تھے، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، تو یہ آئمہ کا تھوڑا بہت اختلاف بھی ہوتا ہے بعض اوقات کی مسائل میں۔ آپ کو پتہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اگرچہ قاضی ابو یوسف، لیکن ادب کے ساتھ بعض مسائل کے اندر انہوں نے اپنی رائے مختلف بھی پیش کی۔ تو کہتے ہیں وہ شدید بیمار تھے، اتنے بیمار تھے کہ غشی کا عالم طاری تھا، تو میں ان کی تیمارداری کرنے چلا گیا۔ ہم جب بیمار پڑے ہوتے ہیں کچھ ہے یاد رہتی ہے، کمیشن ہی کوئی نہیں، بیمار ہے بچے بھی سائیڈ پہ لے جاؤ جی میری طبیعت نہیں ٹھیک، کچھ نہیں کرنا، تو پہلے بھی کچھ نہیں کرتے تھے، تو ویسے بیمار ہیں اب ہم نے کیا کرنا، کچھ کرتے ہی نہیں۔ یہ ابو یوسف رحمت اللہ علیہ شدید بیمار تھے، شیخ ابراہیم فرماتے میں تیمارداری کرنے کے لیے حاضر ہوا، وہ غشی طاری تھی، اچانک ان کی آنکھ کھلی، شدید بیمار ہے کہ بیٹھا نہیں جا رہا، لیکن مقصد ہے نا زندگی میں کوئی، تو فرمانے لگے اچھا ہوا یار ایک عالم میرے پاس آ گیا، ایک مسئلے پہ تحقیق کر رہا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اس حال میں بھی آپ مسئلوں پہ تحقیق کر رہے ہیں، اس حال میں بھی کتاب و سنت کی بات، اس حال میں بھی اصول فقہ کی بات ہے۔ حضور فرمائیے، آپ فرمانے لگے یہ بتاؤ کہ یہ جو کے موقع پر رمی کی جاتی ہے جمرات کی، کنکر مارے جاتے ہیں، تو یہ پیدل مارنا افضل ہے یا سواری پہ؟ تو کہتے ہیں مجھ سے انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا حضور خیال میں پیدل ٹھیک ہے، فرمانے لگے نہیں ٹھیک نہیں، تو میں نے کہا پھر سواری پہ ٹھیک ہے، کہنے لگے نہیں آپ نے پھر جلدی کر دی، یعنی وہاں بھی وقت کا ضیاع نہیں۔ یہ سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حزب اللہ ناف شریف والے وزیر اعظم پاکستان، سراج اہل تقوی کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی موقع دے تو سید صاحب کے مزار پہ حاضری دیا کر، یہ بڑے کام کا، ایک بھائی وہاں لیٹے حزب اللہ ناف میں اور ایک بھائی داتا صاحب کے ساتھ لیٹے، سید ابو الاسناد شاہ، یہ داتا صاحب سے تھوڑا سا آگے بڑھے تو حزب اللہ ناف ہے، اس میں مزار ہے سید ابو البرکات شاہ صاحب کا، یہ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ ہیں اور پاکستان کے سب سے بڑے مفتی تھے، اور ساری زندگی پڑھا اور پڑھایا اور ساری زندگی حضور کی شانیں بیان کی۔ سید صاحب کا جب آخری وقت آیا نا، بیمار تھے، اس وقت بھی وہ سید صاحب کہا جاتا، سنت میں جب آپ کسی کو سید صاحب کے لقب سے پکاریں گے تو مراد سید ابو البرکات شاہ صاحب۔ سید صاحب کو نا آخری وقت میں بھی اتنا پیار تھا پڑھنے پڑھانے سے، کسی سے کہتے تھے کہ شیخ محقق شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی کی جو مدارج النبوت ہے نا کتاب، اس میں انہوں نے حضور کی شانیں بڑی بیان کی۔ تھوڑی ظاہری بصارت کمزور ہو گئی یا جسم کمزور ہو گیا تو فرماتے تھے میں پڑھ نہیں پاتا مجھے سناؤ، یعنی وہ وقت بھی حضور کی شانیں سننے سنانے پڑھنے پڑھانے میں گزر جائے۔
یہ داتا صاحب کے ساتھ مزار ہے، داتا صاحب کی اس سائڈ یہ دبل اسناد شاہ صاحب، یہ ان کے بھائی ہیں۔ تحریک ختم نبوت میں جیل ہو گئی تھی، جیل ہو گئی، جیل میں بھی فارغ نہیں بیٹھے، پاک کی تفسیر لکھ ڈالی، قرآن پاک کی تفسیر لکھ ڈالی۔ بھائی فارغ تو وہ لوگ رہتے ہیں جنہوں نے کرنا ہی کچھ نہیں، انہوں نے کچھ کرنا ہے، ان کے لیے کام پڑے نہیں، جب کچھ ارادہ ہی کوئی نہیں، ادھر بیٹھے تھک گئے، ادھر بیٹھے تھک گئے، وہاں کھڑے ہو گئے، وہاں کھڑے ہو گئے۔ یہ لوگ محنت کرتے تھے، ڈیوٹی کرتے، اس لیے یہ کمزور نہیں پڑتے تھے۔ تو قاضی ابو یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ ابراہیم سے فرمانے لگے بتاؤ بھائی پیدل رمی کرنا افضل ہے یا سواری پہ؟ تو انہوں نے پہلے کہہ دیا پیدل، آپ نے فرمایا نہیں یہ ٹھیک نہیں، جلدی سے کہنے لگے چلو یہ نہیں تو پھر سواری پہ، کہنے لگے آپ جلدی کر گئے۔ تو کہا حضور آپ فرمائیں، تو رائے دیتی ہیں یہ رائے اپنی، کہنے لگے میری رائے تو یہ ہے کہ جس رمی کے بعد اور رمی ہے، یعنی 3 دن رمی ہوتی ہے نا، کہنے لگے جس رمی کے بعد اور رمی ہے، 10 کی رمی کرتے ہیں آپ، کنکر مارتے ہیں، پھر 11 کو بھی مارنے ہوتے ہیں، پھر 12 کو بھی مارنے ہوتے ہیں۔ حاجی صاحب فرمانے لگے جس رمی کے بعد اور رمی ہو وہ پیدل افضل ہے، اور جس رمی کے بعد اور رمی نہ ہو وہ سواری بھی افضل ہے۔ آخری وقت میں بھی کتاب و سنت کی بات، آخری وقت میں بھی پڑھنے پڑھانے کی بات۔